بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو غزوہ خندق کے متعلق ہے۔ بچپن سے ہم غزوہ خندق کے متعلق پڑھتے آئے ہیں، لیکن وہ ڈیٹیلز جو کسی ایک مسلمان کو جاننی چاہیے وہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ ان ڈیپتھ میں غزوہ خندق کو سمجھ سکیں۔ غزوہ خندق ایسا ایک غزوہ ہوا جس کا پورا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الاحزاب میں غزوہ خندق کا ذکر ہے، یعنی اس غزوہ کے دو نام ہوئے، خندق و احزاب۔ یہ ناظرین 5 ہجری کو پیش آیا شوال کے آخر میں۔ میں آپ کو شروع میں اس کا صرف یہ ٹائٹل بتا دیتا ہوں، بعد میں ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ ناظرین، اس غزوہ میں مسلمانوں نے مدینہ میں لڑ کر دشمنوں سے جنگ کی، اور اس میں جو ایک حکمت عملی اپنائی گئی تھی اس سے عرب لوگ ناواقف تھے۔ وہ حکمت عملی کیا تھی؟ وہ خندق کھودنے کی تھی۔ تو ناظرین، اس پر اللہ رب العزت نے بھی کتنی آیات نازل کی اور کیا کیا واقعات ہوئے، بڑی خاص ویڈیو ہے۔ میں خود جب آپ لوگوں کے لیے یہ سب کچھ بنا رہا تھا تو یقین کریں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پاکستان کا کیا ہر دنیا کا مسلمان اس غزوہ کے بارے میں جان جائے، کیونکہ اس میں بہت اللہ رب العزت کی طرف سے نشانیاں بھی ہیں اور بڑے دل دہلانے والے واقعات بھی ہیں۔ تو ناظرین، یہ غزوہ 1 مہینے تک جاری رہا، 1 مہینے تک۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کی مدد آئی تو کیسے آئی، آپ سنیے آگے۔ ناظرین، غزوہ خندق کا سبب یہ بنا کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو نذیر۔ اس کی شرارتوں کی وجہ سے اس قبیلے کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا، جو کہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ تو ناظرین، ان کے چند سرداروں میں سے ایک سردار جس کا نام تھا حی ابن الخطب، اور کنانہ بن ابو الحقیق، حوزہ ابن قیس، وائلی اور ابو عامر فاسق، یہ مکہ روانہ ہوئے۔ جب ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تو غصے کی حالت میں ایک چال اپنے ذہن میں لے کے مکہ المکرمہ روانہ ہوئے۔ وہاں کے سردار اس وقت ابو سفیان تھے۔ انہوں نے ابو سفیان سے ملاقات کی اور کیا بتایا کہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں ایک غزوے کی۔ یہ یہودی جانتے تھے کہ ابو سفیان آلریڈی کئی جنگیں کر چکا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور وہ مزید ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کی مدد کرے گا۔ تو انہوں نے ابو سفیان کے ساتھ بیٹھ کر ایک جنگی حکمت عملی تیار کرنا شروع کر دی۔ تو ابو سفیان کے پاس جب ہوئے تو انہوں نے کئی سوال اٹھائے۔ جی، اب ابو سفیان نے ان سے یہ سوال اٹھائے کیونکہ وہ مدینہ میں رہ چکے تھے۔ تو ابو سفیان یہ چاہتا تھا کہ ان کو پتہ چل جائے کہ امپورٹنٹ کون ہے، ابو سفیان یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، ابو سفیان نے کیا سوال اٹھایا کہ ہم زیادہ افضل ہیں یا محمد؟ اور ابو سفیان نے اس کی دلیل میں یہ کہا، ہم تو بیت اللہ کو آباد کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہودیوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ جبکہ یہودی تو اہل کتاب تھے، اور یہودی اس کا جواب یہ دے رہی ہیں، یہ ان کا جواب ذرا سنیے یہودیوں کا ابو سفیان کو۔ یقیناً تم لوگ ہی ان میں سے زیادہ حق کے قریب ہو، یعنی سچے ہو۔ تم لوگ بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہو اور پانی پلانے کی خدمت کرتے ہو، اور اونٹ ذبح کرتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے ہیں، لہٰذا تم لوگ ان سے بہتر ہو، یعنی مسلمانوں سے۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ دیکھیے کہ یہودی جو کہ اللہ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، جن کے اوپر کتاب بھی نازل ہو گئی تھی، اب وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو ناظرین، ان کی باتوں پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی آیات نازل کی، جن میں سے ایک آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ وہ یہ ہے، ترجمہ پیش ہے ناظرین لفظ بلفظ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا تھا، پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد تو مشرکین مکہ اور یہود نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ لیا، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرنے کے لیے، قسمیں کھانے کے لیے بیت اللہ کا پردہ پکڑا، اور انہوں نے مل کر قسمیں کھائیں اور ایک دوسرے کو یقین دہانی کرائی کہ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اب ناظرین، یہ
کرنے کے بعد انہوں نے تیاریاں شروع کر دی، زور شور سے جنگ کی۔ ناظرین، اہل مکہ نے جب جنگ کی تیاریاں شروع کی تو قبیلہ بنو خزاع نے اپنا ایک سوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کیا۔ ناظرین، اس سوار نے یہ سمجھ لیجئے کہ 14 دن کا سفر یا 10 دن کا سفر 4 دن میں طے کیا اور وہ مدینہ منورہ پہنچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں کی جنگ کی تیاریوں سے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے بہت ایک بڑے پیمانے پر تیاری کی ہوئی ہے، تو آپ لوگ بھی تیاری کر لیں۔ ناظرین، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے ارادوں کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام کو مسجد نبی میں جمع فرمایا۔ تمام صحابہ کرام جمع ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے مشورہ لیا کہ اتنا بڑے یہودی بھی سارے اکٹھے ہیں، کافر بھی سارے اکٹھے ہیں، تو کیا کیا جائے، آپ لوگ کیا رائے دیتے ہیں؟ ناظرین، اتنے میں صحابہ اکرام بھی سب سوچ میں ہی تھے اور سوچ رہے تھے کیا کریں کہ حضرت سلمان فارسی، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ فارس یعنی ایران سے آئے ہوئے تھے اور آ کے اسلام قبول کیا تھا، تو حضرت سلمان فارسی نے یہ بولا کہ یا رسول اللہ، ہم جب فارس میں دشمن کا خوف محسوس کرتے تھے تو اپنے ارد گرد یعنی ہر طرف خندق کھود لیا کرتے تھے۔ خندق سے مراد کیا ہوتا ہے؟ گڑھے کھود لینا۔ عام زبان میں آپ اس کو بڑے بڑے مورچے بھی کہہ سکتے ہیں، جو آرمی والے کھودتے ہیں، یہ مورچے بھی خندقیں ہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک شاندار دفاعی تدبیر تھی کیونکہ آنے والا لشکر بہت بڑا تھا اور مدینہ منورہ کو بچانا تھا اور جنگ بھی لڑنی تھی۔ تو ناظرین، یہ سب کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ سب صحابہ کرام نے اس رائے کو متفقہ طور پر اس کو تسلیم کر لیا اور اس پر عملی کام شروع ہو گیا۔ اب ناظرین، اہل مکہ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، تو لشکر کفار ناظرین کتنے 10,000 کے سپاہیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس 10,000 کے لشکر میں ناظرین کفار مکہ کے 4,000 جنگجو تھے، اور 4,000 جنگجو کے ساتھ 300 گھوڑے، 1,500 اونٹ تھے، اور میرا زہران میں ان کے لشکر میں بنو سلیم اپنے 700 جنگجو شامل لے کے آ گیا، اور بنو فزارہ 1,000 کے لشکر کے ساتھ، اور قبیلہ اشجمی 400 سواروں کے ساتھ، اور قبیلہ بنو مرہ بھی 400 جنگجوؤں کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے کے لیے شامل ہو گئے۔ تو یہ ناظرین اتنے قبیلوں کا مل کے یہ ایک لشکر بن گیا۔ تو ناظرین، مدینہ کا اگر آپ محل و وقوع دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے، تو ناظرین محل و وقوع کے اعتبار سے صرف شمالی طرف سے مدینہ کو خطرہ تھا، اور باقی اطراف میں مشرقی جانب حرہ اکم اور مغربی جانب میں حرہ بردہ واقع تھا۔ ناظرین، حرہ بردہ اور اکم ان کے نوکیلے پتھروں کی وجہ سے یہ ایک پہاڑی راستہ تھا جس میں شدید نوکیلے پتھر تھے، اور نوکیلے پتھروں پر چلنا کسی بھی لشکر کے لیے ناممکن تھا۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ اس کے اطراف میں کھجوروں کے باغات بھی تھے جو انتہائی گھنے، آج بھی آپ مدینہ منورہ میں جائیں تو آپ کو یہ کھجوروں کے باغات ملیں گے۔ تو مدینہ منورہ قدرتی طور پر محفوظ تصور کیا جاتا تھا۔ شمالی جانب جس طرف احد کا پہاڑ تقریباً بنتا ہے، وہ صرف مقام خالی تھا جس کے سبب وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ جو ایریا بنتا تھا خندق کھودنے کا، یہ تقریباً ٹوٹل 3,000 میٹر یعنی 3 کلومیٹر بنتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے لیے 10 صحابہ کرام کی ٹولیاں جو ہے وہ تشکیل دی۔ ہر ٹولی کو تقریباً 40 ہاتھ یعنی 40 گز دیے گئے اور ان کو کھودنے کا کام سونپا گیا، اور خندق کھودنے کا سامان یہودیوں سے ہی جو کہ مدینہ منورہ میں تھے، وہ زیادہ امیر تھے، ان سے عاریہ لیا گیا تھا، کرائے پر لیا گیا تھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سرخ رنگ کا ایک خیمہ تیار کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ خیمہ جس جگہ نصب کیا گیا تھا، آج وہاں پر غزوہ خندق میں جب آپ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک بڑی مسجد ملتی ہے، اور وہاں پر 7 آپ کو چھوٹی دوسری مساجد بھی ملتی ہیں، جن میں مسجد علی، مسجد سلمان فارسی، مسجد فتح اور طرح کے اور بھی مساجد ہیں جو ہم آپ کو اسکرین پر ابھی دکھاتے جائیں گے۔ ناظرین، جب خندق کھودنے کا کام شروع ہوا تو صبح سے شام تک
مسلمان خوب دل جمعی سے محنت کرتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس اس کھدائی میں شامل تھے۔ کچھ لوگ کھدائی میں مصروف تھے، کچھ مٹی اٹھانے میں، جو مٹی نکل کے آ رہی تھی وہ بھی سائٹوں پہ رکھ رہے تھے تاکہ وہ نکلی ہوئی مٹی ایک پہاڑ کا کام کرے۔ اب یہ دیکھیے، ایک طرف خندق ہے اور خندق کے اطراف میں ایسے پہاڑ سا بن جاتا تھا تاکہ کوئی اگر گھوڑا چھلانگ لگا بھی جائے، لیکن گھوڑا بھی کیسے چھلانگ لگاتا، تو آگے پہاڑ ہونے کی وجہ سے ان کا باہر آنا مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بھی راہ جہاد میں، جس کو کہتے ہیں غبار آلود ہو جانا، یعنی مٹیوں مٹی، کہ آپ کے جسم مبارک بھی پہ بھی مٹی ہی نظر آتی تھی۔ سخت سردی کے دن تھے، مسلمان سخت سردی اور بھوک کی حالت میں بھی کھدائی کے کام میں مشغول تھے۔ دن تھوڑے تھے، لشکر نکل چکا تھا، کھانے پینے کے سامان کی بھی قلت آ چکی تھی۔ تو ناظرین، لشکر اسلام کے لیے جو کہ 3000 کا لشکر تھا، مٹھی بھر جو اور بد مزہ کوئی چربی تھی جس میں بنا کر جو کو ایسے جو کھانا دیا جاتا تھا وہ صحابہ کرام کے حلق سے بھی مشکل سے اترتا تھا۔ لیکن ناظرین، ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحابہ کرام کے ساتھ کھدائی کر رہے تھے تو ساتھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ ناظرین، یہ اشعار بڑے خاص ہیں، ان اشعار کو سنیے اور ان کا مطلب سنیے، آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو، اپنے صحابیوں کو جوش دلاتے تھے کام کرنے کے دوران۔ یہ ذرا سنیے اشعار کیا تھے، اور ترجمہ بھی پیش ہے، یہ اسکرین پہ آپ کے آ رہے ہیں۔ ناظرین، ان اشعار کا مطلب بڑا خوبصورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار ہوں اور کوئی عام زبان ہو تو کیا فرماتے کہ اے اللہ رب العزت، اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے، آپ ہم تک ہدایت اپنی نہ پہنچاتے، تو ہم نہ صدقہ دیتے، نہ نمازیں پڑھتے، پس ہم پر دل جمعی نازل فرما، یعنی سکون نازل فرما۔ اس مانید کی جماعت نے، یعنی کفار کی جماعت نے ہمارے خلاف حد سے آگے بڑھ کر حملہ کیا ہے، یعنی ایک بڑے لشکر نے۔ اور جب یہ فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی باتوں کو نہیں مانتے۔ ناظرین، جو لفظ تھا ابینا ابینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زور زور سے کہتے تھے تو ساتھ ساتھ کہتے تھے ابینا ابینا، کہ ہم نہیں مانتے۔ تو ناظرین، اس بات سے صحابہ کرام میں جوش آ جاتا تھا اور وہ پھر اور زور سے اپنے جو بھی اوزار تھے وہ چلاتے تھے اور خندق کھودتے تھے۔ کیا ناظرین، اللہ رب العزت کا لشکر تھا اور اس طریقے سے کام چل رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے آپ دعا بھی فرماتے تھے، اور دعا کے میں آپ کو ترجمہ خالی پیش کر دیتا ہوں۔ دعا کا کیا تھا؟ دعا بار بار فرماتے تھے کہ اے اللہ، بے شک زندگی آخرت کی زندگی ہے، سو تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ ناظرین، اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے۔ ابھی آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے تو آئے، تشریف لائے اور فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کھود رہے ہیں خندق اور ایک چٹان آ گئی ہے، وہ نہیں ٹوٹ رہی ہے، اس کو توڑتے توڑتے ہمارے ہتھیار ٹوٹ گیا ہے، لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بھوک کی وجہ سے آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کے ہمراہ اس مقام پر پہنچے جہاں پر وہ کھدائی میں چٹان آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ضرب لگائی اس چٹان کے اوپر، تو اس ضرب سے اس چٹان کے پتھر کا ایک حصہ اسی وقت ٹوٹ گیا۔ ناظرین، وہ ضرب کے ایسے لگائی تھی کہ اس ضرب سے روشنی کا ایک شعلہ نمودار ہوا۔ یہ ناظرین سننے والا واقعہ ہے۔ جیسی ایک شعلہ نمودار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور کیا آپ نے فرمایا؟ صحابہ اکرام بھی سن کر حیران ہو گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ پہلی ضرب پہ، یمن کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں، میں اپنی جگہ سے، یعنی یہیں سے یمن میں صنع کے دروازے دیکھ رہا ہوں، یعنی مسلمانوں کی فتح کا دائرہ کار یمن تک پہنچ جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اس چٹان پر، جو اس کا باقی حصہ کچھ رہ گیا تھا تو وہ بھی ٹوٹ گیا، اور پھر آپ نے تکبیر بلند فرمائی، اور اب آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے شام کی کنجیاں بھی عطا کر دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں اس کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دکھائی دے رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب ناظرین، پتھر کا جو تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک اور ضرب لگائی، اور پھر اب کیا بول دیا؟ سنیے، مجھے فارس کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ سے مقام ہیرا مدائن کسرا کے محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان بشارتوں کے جو خوشخبریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ سب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ معجزات دیکھیے۔ اب ناظرین، اب افسوس کی بات دیکھیے ناظرین، منافقین کی طرف سے افسوس کی بات ہے۔ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ ایسے موقع پہ کیا ایسے لوگ بھی موجود تھے؟ جی ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقام کا ذکر کیا اور کنجیوں کا ذکر کیا، منافقین یہ جانتے تھے کہ بہت بڑا لشکر ہے، اس بار مسلمان ان سے جیت نہیں سکتے، ان کے دل کے اندر بغض تھا۔ تو منافقین یہ باتیں سن کر کچھ مذاق اڑانے لگے مسلمانوں کا، اور کہنے لگے دیکھو ان کا نبی ان کو کیسی کیسی امیدیں دلا رہا ہے، ان کو کیسر و کسرا کے محلات کے خواب دکھا رہا ہے، جب کہ ان کا حال یہ ہے کہ کھانے کی کمی کی وجہ سے یہ بول و براز کرنے سے بھی عاجز ہے۔ ناظرین، بہت بری بات، اتنی یہ انہیں بری بات کر دی کہ اللہ رب العزت کو بھی اس بات پہ جوش آ گیا، جبکہ اللہ بہت کم ریئیکٹ کرتا ہے۔ اللہ اگر ریئیکٹ کرتا تو کفار دنیا سے کب کے ختم ہو چکے ہوتے، یہ سب یہودی بھی ختم ہو چکے ہوتے، لیکن اللہ بہت صبر والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ایک سورت اتاری، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ سنیے، ترجمہ پیش ہے آیت کا۔ اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری عقیدہ اور شک و شبہ کی بیماری تھی، یہ کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکہ اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا ہے۔ اس آیت کے ذریعے ناظرین اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کرنے والے یعنی کو منافقین کہہ کر پکارا ہے، بلکہ ان کے اعتراض کے اندر کے جو ان کا مرض تھا وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ اب ناظرین، خندق کھودنے کا کام جاری تھا، صحابہ کرام آتے، تھوڑی دیر آرام فرماتے اور پھر آ کے شروع ہو جاتے، اور جو منافقین تھے وہ کیا کرتے ناظرین؟ وہ کہتے کہ ہم جا رہے ہیں گھر میں، ہم رفع حاجت کر کے آتے ہیں، اور گھنٹوں گھنٹوں جا کر بیٹھ جاتے اور وقت ضائع کر کے آ جاتے۔ جبکہ صحابہ کرام جب جاتے کسی ضروری کام کے لیے خندق کھودنے کے دوران تو فوراً سے پہلے واپس آتے۔ اللہ رب العزت تو یہ بھی دیکھ رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس پر بھی آیات نازل فرما دی، اور آیت نمبر 62 میں اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا؟ غور سے سنیے، ترجمہ پیش ہے۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی ایسے اجتماعی کام پر حاضر ہو تو جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیں، یعنی امت میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے لیے عمل میں دل جمعی سے شریک ہوں، جب تک کہ وہ کسی خاص عذر کے باعث آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ اے رسول معظم، بے شک جو لوگ آپ ہی کو حاکم اور مرجعی سمجھ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے جانے کی اجازت چاہیں تو آپ حاکم و مختار ہیں، ان میں سے آپ جسے چاہیں اجازت فرما دیں۔ یعنی ناظرین، اللہ رب العزت کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجازت دے رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو اجازت فرما دیں۔ آگے ترجمہ پیش ہے، اور ان کے لیے اپنی مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ سے بخشش مانگے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ناظرین، جبکہ اس کے برعکس منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے کہ وہ بزی ہیں، مصروف ہیں کام میں، تو وہ چوری چوری چپکے غزوہ خندق کی جگہ سے کھسک جاتے تھے، اور اس پر پھر وہ دیر سے واپس آتے یا بہانے بنا کے بہت، اور اس پر بھی اللہ رب العزت آیت نمبر 63 میں ان سے کیا فرما دیا؟ بے شک ایسے لوگوں کو اللہ خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، بس وہ لوگ ڈریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر ادب کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، دنیا میں ہی انہیں کوئی آفت پہنچے گی اور آخرت میں ان کے لیے دردناک
عذاب تیار ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کئی دن تک جو ہے صحابہ کرام جو ہے وہ مصروف رہے، اور جب خندق پوری کھد گئی تو ناظرین 3000 میٹر 3 کلومیٹر اس کی چوڑائی تھی، اور اس کی چوڑائی 9 میٹر یعنی 27 فٹ کے قریب کر لیجئے۔ ناظرین، اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھے ہوئے 27 فٹ کا اندازہ لگائیں، کیا گھوڑا جمپ لگا کے پار کر سکتا ہے؟ اور جمپ کیسے پار کرتا؟ گہرائی 5 میٹر ہے یعنی 15 فٹ۔ آپ کا گھر کا چھت جو ہے وہ 10 11 12 فٹ کا ہے، لیکن یہ 5 میٹر یعنی 15 فٹ کے قریب اس کی گہرائی ہے۔ تو ناظرین، یہ سائز ایسا تھا کہ منافق، کافر، یہودی جو بھی تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ خندق کو کراس کرے۔ ناظرین، اس دوران جو معجزات ہوئے غزوہ خندق کے دوران، ظاہر ہے کہ ابھی محاصرہ جاری تھا۔ جب کفار کے لشکر وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا آگے تو خندق کھدی ہوئی ہے، وہ پریشان ہو گئے اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا، اب ہم کیا کریں، اب ہم کیسے مدینہ میں داخل ہوں۔ ناظرین، ایک حدیث مبارک میں ایک واقعہ پیش ہے، آپ بھی ذرا سنیں اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر کی ہمشیرہ فرماتی ہیں، یعنی کہ ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ فرماتی ہیں کہ مجھے میری والدہ نے دونوں ہاتھ بھر کر کھجوریں دیں، اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواح جن کا گھر بالکل مسجد نبی کے پاس ہی آپ کو معلوم ہے، اور اپنے والد کو دے آؤں۔ میں ان کو کھجوریں دینے کے لیے روانہ ہوئی تو وہاں پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر بلا لیا اور ان کھجوروں کے متعلق دریافت کیا جو میرے ہاتھ میں تھی۔ میرے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وہ کھجوریں لے لیں اور ایک کپڑے میں ڈال دیں، جیسے کپڑے باندھ ہوتا ہے نا، وہ ڈال دیں۔ وہ مٹھی بھر کھجوریں تھیں۔ جب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلند آواز دی کہ آؤ آ کر کھا لو، کھجوریں کھا لو، اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ پریشان تھی کہ اتنی سی مٹھی بھر کھجوریں ہیں، 3000 بندے کیسے کھا سکیں گے۔ تو ناظرین، کیا ہوا کہ وہی جو کپڑے کے اندر کھجوریں تھیں، اس کپڑے میں اتنی کھجوریں بھر چکی تھی کہ وہ کھجوریں کپڑے سے بھی باہر نکل رہی تھی۔ صحابہ اکرام نے بھی خوب سیر ہو کر وہ کھجوریں کھائیں، اور وہ کھجوریں پھر بھی بچ گئیں، تو انہوں نے پھر وہ حضرت عبداللہ بن رواح کو پیش کی۔ ناظرین، حیرانگی کی بات دیکھیے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ پیش ہوا غزوہ خندق کے دوران۔ ناظرین، ایک بڑے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضرت جابر کو بڑا ہی دکھ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں۔ ان کے پاس بکری کا ایک ہی بچہ سا تھا اور چند جو کے دانے تھے۔ وہ گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی سے کا اپنی زوجہ کو واقعہ بتایا۔ جب وہ اجازت لے کے گھر پہنچے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اپنی بیوی سے کہا کہ یہ ایک بکری کا بچہ ہے، اس کو حلال کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، تو تم یہ جو جتنا تھوڑا سا ہے وہ یہ تم بنا لو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بلاتا ہوں، وہ آ کر کھانا کھا لیں، تو جتنے بھی بندے تھوڑا سا ہے اتنے سے کھا لیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریب جا کر، تاکہ زیادہ بندے نہ سنیں، جب قریب جا کے کہا کہ پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے آپ کے لیے کھانا تیار ہے ہمارے گھر میں، آ کے کھانا کھا لیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ باری باری 10 20 کر کے آتے رہو اور آ کے کھانا کھا لو۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ کھانا تو اتنا سا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو انوائٹ کر دیا ہے۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈیوٹی لے لی، ذمہ داری لے لی کھانا ڈالنے کی، اور وہاں پر جو ڈالنے کی، کچھ آٹا بھی تھا، تو اس کے بعد صحابہ اکرام آتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانا ڈال کے دیتے رہے، حتیٰ کہ سب نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، اور اس کے باوجود برتن میں اتنا کھانا بچ گیا تھا کہ تمام گھر والوں نے بھی وہ کھانا سیر ہو کر کھایا۔ ناظرین، اب کفار کا لشکر جب وہیں پہنچا اور دیکھا کہ آگے تو راستہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہوا تھا مدینہ منورہ میں، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک فصیل سی تھی کہ تاکہ یہ بچ جائے۔ تو اس کے بعد آپ نے
لشکر کی جو ترتیب دی تھی ان میں 3000 کا لشکر آپ کو میں نے بتایا صحابہ کرام کا، اور پھر علم برداروں کا بھی انتخاب کیا۔ مہاجرین کا جھنڈا آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ جب ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب خندق تو کھد چکی ہے، پورا لشکر کو تیار کیا، اور وہاں پر سب کو ظاہر ہے کہ خیمہ نصب تھا تو سب کی ایک ترتیب بھی دے دی۔ تو وہ ناظرین اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور ایک جنگی خفیہ کلمہ بتایا۔ وہ جنگی خفیہ کلمہ کیا تھا؟ وہ تھا حامیم لا ینصرون۔ ناظرین حامیم قرآن پاک کی 7 صورتوں میں آیا ہے، یعنی کہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوئی ہیں۔ جو صورت 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، یہ 7 صورتیں جو ہیں یہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ یعنی کہ حامیم آپ کو معلوم ہے حروف مقطعات میں سے ہے، اور لا ینصرون کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ناکام ہو جائیں گے، اللہ دشمنوں کو ناکام کر دے گا۔ یہی جنگی خفیہ کلمہ تھا۔ اکثر صحابہ کرام کی رائے ہے وہ اس لیے تھا کہ رات میں اگر صحابہ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کو ہی مارنا شروع کر دیں، تو یہ کوڈ ایک دوسرے کو بتاتے تھے حامیم لا ینصرون، تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اپنوں میں سے ہی ہیں۔ تو ناظرین یہاں تک دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی تدبیروں کا بھی کیسا علم تھا۔ ناظرین لشکر کفار کی قیادت اس بار بھی ابو سفیان کے پاس ہی تھی۔ اس نے خندق کا معائنہ جب کیا تو یہود کے پاس مدد کے لیے بھیجا۔ حی بن الخطب جو یہودی قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا، کعب بن اسد کرزی کے پاس گیا جس کا تعلق قبیلہ بنو قریظہ سے تھا۔ ناظرین قبیلہ بنو قریظہ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے یہودی ہی تھا، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں بندھا ہوا تھا کہ جنگ میں ساتھ دینا ہے اور مکمل پاسداری کر رہا تھا۔ اس قبیلہ کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے لوگ ایک قلعہ نما علاقے میں رہتے تھے جو مدینہ طیبہ کے اندر واقع تھا۔ ابو سفیان حی بن الخطب یہ چاہتے تھے یہ کسی طرح اندر سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں۔ کون؟ قبیلہ بنو قریظہ والے، تاکہ باہر سے خندق کو پار کر کے پھر ہم بھی مدینہ میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اگر اندر سے حملہ ہو جاتا ہے تو مسلمان اندر واپس آ جائیں گے مدینہ کے اندر، تو پھر کفار کے لشکر کو موقع مل جائے گا مدینہ میں داخل ہونے کا۔ اب ناظرین حی بن الاخطب جب کعب بن اسد کرزی سے ملنے کے لیے اس کے قبیلہ میں گیا، یعنی مدینہ کے اندر جو قلعہ تھا اس کے اندر اس سے ملنے گیا، تو اس نے تو اندر سے ملنے سے انکار کر دیا اور تنبیہ کی کہ قلعے کا دروازہ نہ کھولا جائے گا۔ حی بن اخطب نے بالآخر اس کو یہ طعنہ دیا کہ وہ مہمان نوازی سے بچنے کے لیے ملنے سے کترا رہا ہے۔ کعب اس طعنے کو برداشت نہ کر سکا تو اس نے مجبوراً دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی حی بن اخطب جو کہ ابو سفیان کے کہنے پہ آیا تھا بولا تیرا ناس ہو، میں تیرے پاس ایک امڑتے ہوئے سمندر جیسا لشکر لایا ہوں جو تمام معزز قبائل پر مشتمل ہے، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس بار مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے، تو ہے کہ تو مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ یہ بات سن کر کعب بن اسد کہنے لگا تو میرے پاس جو لشکر لایا ہے نا وہ زمانے بھر کی ذلتیں اٹھائے ہوئے ہے، اور اس لشکر میں سوائے گرجنے والوں کی کسی میں کوئی دم نہیں ہے، لہٰذا مجھے میرے وعدے پہ قائم رہنے دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت اور صداقت دیکھی ہے۔ لیکن حی بن اخطب مستقل کعب بن اسد کو سبز باغ دکھاتا رہا، یہاں تک کہ کعب بن اسد اس کی شرط ماننے کو تیار ہو گیا۔ اگر قریش اور غطفان مسلمانوں کو نقصان پہنچائے بغیر واپس لوٹ گئے تو حی بن اخطب اپنے آپ کو ان کے ساتھ قلعہ بند کر لے گا، اور جو فیصلہ بنو قریظہ کے بارے میں ہوگا وہ اس پر بھی نافذ ہوگا۔ اس شرط پر کعب اور وحی کے درمیان ایک بات طے ہوئی۔ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہودیوں کی اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت عبداللہ بن رواح اور خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی تحقیق کے لیے روانہ کیا، اور ان کو یہ ہدایت بھی فرمائی کہ اگر یہ خبر جھوٹی ہو تو مجمع میں آ کے تذکرہ کر دے کھل کے سب کو، اگر سچی ہو تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خبر کرنا۔ جب یہ حضرات یہود کے پاس پہنچے تو ان کے تو تیور ہی بدلے ہوئے تھے، جیسے
ان حضرات نے یہود کو سمجھایا اور ان کے بہت معاہدہ بھی یاد دلایا، اور اس بات کو بھی کوسنے کے باوجود کعب بن اسد نے اس معاہدے کی پاسداری سے انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ جو معاہدہ جوتے کی تسمے کی طرح توڑ دیا، نعوذ باللہ۔ اس خبر کو لے کر یہ حضرات واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اشاروں کنایوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تفصیلات سے آگاہ کر دیا کہ یہود تو کافروں کے ساتھ مل گئے ہیں اور اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس بات کو عام مسلمان بھی سمجھ گئے تھے، سخت بے چینی کا شکار تھے کہ سامنے کفار کا کئی گنا بڑا لشکر تھا، اور پیٹھ پیچھے یہود بھی عہد شکن ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے سخت اضطراب کی اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے بھی سورت میں بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ آیت کا ترجمہ پیش ہے۔ اس امتحان کی گھڑی میں مسلمان اپنے مورچے سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ منافقین کا یہ حال تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی بہانے بنا کر نکل چکے تھے اور باقی اپنے گھروں کو یہود کے حملے سے بچانے کے لیے چلے گئے تھے۔ قرآن حکیم نے ان کی حرکتوں کو کیا بیان کیا؟ اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ اے اہل یثرب، تمہارے باحفاظت ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں رہی، تم واپس گھروں کو چلے جاؤ، تو ان میں سے ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے واپس جانے کی اجازت مانگنے لگا کہ ہمارے گھر تو کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہ تھے، اس بہانے سے وہ صرف فرار چاہتے تھے۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کا جو ہے وہ بیان کر دیا ان کے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی عہد شکنی کی خبر سن کر رخ انور پر کپڑا ڈھانپ کر لیٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت دیتا ہوں۔ ناظرین، اس دوران حضرت صفیہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ایک یہودی جب آیا حملہ کرنے کے لیے تو حضرت صفیہ نے ایک ان کے پاس لکڑی کا شتیر تھا، وہ اٹھا کر اس کو مارا، تو اس کو سر اس کا پھاڑ ڈالا، اس کو مار دیا، اور پھر اس کی جب جسم کو باہر پھینکا تو یہودوں نے حملہ کرنے سے ڈر گئے کہ نہیں، یہاں ابھی مسلمان مرد موجود ہیں جو لڑنے والے ہیں۔ تو یہودیوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی یہ دیکھیں اتنی بہادری سے انہوں نے ڈر دیا اور انہوں نے اپنا حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، جو کہ پیٹھ پیچھے سے حملہ کرنا تھا۔ اب ناظرین، خندق کے اس پار کفار کی یہ حالت تھی کہ وہ غصے سے تلملا رہے تھے کہ کسی طرح خندق پار ہو جائے۔ ان کے بڑے بڑے جنگجو بھی انہوں نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی کہ آج تم کوشش کرنا۔ کبھی ابو سفیان کوشش کرتے، کبھی حضرت خالد بن ولید جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، وہ بھی کوشش کرتے رہتے، لیکن سب کی کوششیں ناکام جاری تھیں کیونکہ سامنے مسلمان بھی کھڑے تھے اور بہت بڑی خندق، اور سردی کی سرد راتیں، اور ان کے پاس کھانے کا سامان بھی ختم ہو رہا تھا۔ ناظرین، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں سے نماز کی ادائیگی میں مشغول تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ جو پہرہ داری میں کھڑے تھے ان سے فرمایا، دیکھو مشرکین کے گھوڑے خندق پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے خیمے سے اٹھ کر بتا دیا کہ گھوڑے پار کر رہے ہیں۔ کس نے اطلاع دی؟ یقیناً اللہ نے وحی کے ذریعے، واللہ عالم۔ تو ناظرین، حضرت عباد بن بشر فوراً وہاں پہنچے تو دیکھا تو ابو سفیان مشرکین کی ایک ٹولی کے ساتھ مل کر یہ خندق کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو فوراً پھر تیر اندازوں نے تیر چلائے اور پھر وہ واپس وہاں سے ان کو بھگا دیا۔ ناظرین، رات کی کوششوں کے دوران ایک شخص عمرو بن عبدو وہ خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور جب سامنے آیا مسلمانوں کے سامنے تو اس کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، اور حضرت علی نے اس کو جب سامنے آئے تو اس نے پکارا جی کہ اپنے کسی جنگجو کو میرے سامنے پیش کرو، میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ تو حضرت علی جب سامنے آئے تو اس نے کیا کہا کہ میں کسی بچے کے ساتھ لڑنا پسند نہیں کرتا، کسی بڑے کو بھیجو۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی تلوار اس کے جسم سے پار کر دی اور وہیں پر اس کو جہنم رسید کر دیا۔ عمرو بن عبدو کے قتل کے بعد لشکر کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ 10,000 درہم دینے کو تیار ہیں، عمرو بن عبدو کی جو مشرکین کی میتیں تھیں وہ واپس کر دیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، لاشوں کے بدلے ہم کوئی قیمت نہیں لیں گے، لاشیں ان کی لے جانے دو، تو وہ مفت میں ان کو لاشیں لے کے جانے دیں گی۔ تو ناظرین اب کفار کے لشکر کو محاصرہ کیے ہوئے 30 دن ہو گئے تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اب بات جب بڑھ چکی تھی تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے ایسی ہوائیں چلائیں، اتنی تیز ہوا تھی کہ ان کے چولہے بجھ گئے، ان کی رسیاں ٹوٹ گئی، ان کے جانور بھاگنا شروع ہو گئے۔ تو ناظرین وہ ہوائیں کیا تھی، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 49 میں کیا بیان کیا ہے، ترجمہ پیش ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ جب کفار کی فوجیں تم پر آ پہنچی تو ہم نے ان پر اور فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی ان ہواؤں میں فرشتے تھے، کون سی مخلوق تھی واللہ عالم، لیکن اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ان میں فرشتوں کے لشکر تھے، ان ہواؤں میں، جنہوں نے ان کے پورے اس 10,000 کے جو لشکر تھا جو کہ خیمہ خیز تھا اور وہ پڑاؤ ڈال کے تھے، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد ان کے پاس بھاگنے کے سوا اور کچھ نہیں بچا تھا۔ ناظرین یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھنا چاہتے تھے کیا کفار اب، کیونکہ ان کے تو خیمے وغیرہ اکھڑ گئے تھے سب کچھ، کیا اب یہ واپس جا رہے ہیں کہ نہیں؟ اب ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا کہ جاؤ کفار کے لشکر میں جا کر خبر لے کے آؤ کہ ان کے ارادے اب کیا ہیں۔ اور ناظرین جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ یہ دعا کاش کہ ہم آج اپنے بچوں کو جب بھی کہیں سفر پر بھیجیں تو ہم یہ دعا پڑھیں تو وہ دشمنوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ اسکرین پر دعا آ رہی ہے، یہ نوٹ کر لیجئے آپ بھی، یہ بہت خاص دعا ہے۔ ناظرین اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ ناظرین جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو اتنے بڑے لشکر میں ایک اکیلا یعنی مومن حضرت حذیفہ جا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ میرے دل سے ان کا ڈر بالکل ختم ہو گیا اور مجھے کچھ بھی اب مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا، اس کے ارد گرد کچھ لوگ تھے جو کہ صلاح مشورہ کر رہے تھے اور لشکر میں واپس جانے کی باتیں چل رہی تھی۔ اچانک کسی نے محسوس کیا کہ کوئی غیر لشکر بھی یہاں داخل ہو گیا ہے، جبکہ حضرت حذیفہ تو خود داخل ہوئے تھے، تو اس نے فوراً کہا کہ ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے برابر میں جو شخص تھا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس سے پوچھا وہ کون ہے تاکہ اس کو لگے کہ یہ ہمارا لشکر کا بندہ ہے، یعنی الٹا حضرت حذیفہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے اپنا نام بتا دیا۔ تو ناظرین اس سے کیا ہوا کہ جب اس کے بعد سفیان نے کیا کہا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو تمام کے ساتھ مل کر اس نے کیا کیا کہ واپس جانے کا جو ہے وہ ارادہ کیا، سب حکم دیا کہ واپس چلو، اور اس نے پھر یہ بھی بتایا کہ دیکھو بنو قریظہ نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا، اتنا وہ جھکڑ چلے ہیں، طوفان آ گئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا جی میں تو واپس مکہ جا رہے ہیں، ہم سب چلو اٹھو میرے ساتھ۔ اس کے بعد وہ جلدی میں اپنے اونٹ پر بیٹھا اور جلدی میں اونٹ کا پاؤں کھولنا بھی بھول گیا اور وہ اس کو مارنے لگا غصے میں۔ جیسے ہی ابو سفیان وہاں سے نکلا تو باقی کا لشکر بھی اس کے پیچھے یہ تمام معاملات دیکھ کر چل دیا، اور یہ سارے حالات حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور مسکرا دیے۔ ناظرین اگلی صبح کا سورج مسلمانوں کے لیے فتح نوید لے کر طلوع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور صحابہ کرام کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ یہ مشرکین کا مسلمانوں کے خلاف آخری اقدامی غزوہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور اللہ رب العزت نے کیسے یہ فتح عطا فرمائی تھی، یہ دعائیہ کلمات آپ بھی یاد کر لیجئے کہ ترجمہ پیش ہے، اکیلے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے اس نے اپنے لشکر کو عزت دی،
اپنے بندے کی مدد کی فتح دلائی، اکیلا وہ تمام جماعتوں پر غالب آیا، وہی آخر ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں۔ اب ناظرین سامنے کا میدان خالی ہو چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمام صحابہ کرام کو واپس مدینہ منورہ جانے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ تھی ناظرین غزوہ خندق کے متعلق ویڈیو۔ ابھی اس میں کچھ اور بھی بہت تفصیل میں ہم جا سکتے تھے، لیکن پھر بھی مطلب کافی اب آپ کو معلوم ہوگا کہ اصلی واقعات کیا کیا ہے۔